نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 42 والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملو اور عمل کیے انہوں نے الصالحات اچھے نیک لا نہیں نکلف تکلیف دیتے ہم نفسن کسی جان کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے برابر اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنہ جو کہ جنت والے ہیں جنتی ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہ جو ایمان لائے اور طاقتور اچھے کام کیے یعنی جتنے اچھے کام کر سکتے تھے اپنا انہوں نے بیسٹ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی انسان کو کوئی شریعت کا ایسا حکم نہیں دیا گیا جو وہ پورا نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کا مزاج بنایا اس کی ایک کیپیسٹی رکھی تو جو شریعت کے احکامات ہیں وہ اس کی اسی کیپیسٹی کے مطابق دیے اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں حجاب کرنا تو ایک بہت مشکل چیز ہے یا سود سے بچنا تو محال ہے یا پھر شراب سے بچنا بہت مشکل ہے تو یہ بات غلط ہے اللہ نے جو بھی شریعت کے قانون بنائے ہیں وہ انسان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو کسی بات کا ایسی بات کا حکم نہیں دیا کہ جو وہ پوری نہ کر سکے تو جو انسان جتنا کر سکتا تھا اس نے اچھے اعمال کیے تو پھر اجر کیا ہوا اولئک اصحاب الجنہ یہ ہیں جنت والے تو جو جنت والوں کو دیکھنا چاہتا ہے جو اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جنت میں ہوں یا نہیں تو وہ دیکھے کہ کیا میں اپنا بیسٹ دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو جتنا میں بیسٹ لیول پہ کام کر سکتی ہوں ایکسیلنس کے لیول پہ کام کر سکتی ہوں کیا میں اتنا کر رہی ہوں ہمارے پاس بہت انرجی ہوتی ہے ہم زیادہ لمبی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں ہم روزے بھی رکھ سکتے ہیں ہم تہجد کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کوئی بات نہیں باقی دنیا بھی تو جو نماز نہیں پڑھتی وہ بھی تو جی ہی رہی ہے تو صرف اگر 4 فرض بھی پڑھ لیے جائیں تو ڈزنٹ میٹر کوئی بات نہیں اللہ نے تو فرائض کا ہی پوچھنا ہے تو اللہ نے جتنی آپ کو کیپیسٹی دی ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے اللہ نے کسی کو بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے اولاد سے نوازا ہوا ہے صحت ہے فرصت ہے آپ کے پاس تو اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو جتنی کسی کے پاس انرجی جتنی اس کے پاس نعمتیں اس کو اسی لیول کا کام کرنا چاہیے یعنی اگر تو کسی کے پاس بہت صحت ناکافی سی ہے بس بیمار رہتا ہے نہ روزہ رکھنے کی سکت ہے مال بھی اتنا نہیں ہے کہ صدقہ کر سکے تو وہ انسان اگر تھوڑا عمل بھی کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے تو اللہ اپنی جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کے مطابق انسان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسان بھی اتنا اس کو مطلب اس کی فرما برداری کا حق ادا کرے جتنی وہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اب دیکھنے کی بات یہ ہے ہم تو صبح سے لے کے شام تک آسائشوں میں اور لگژری میں زندگی گزار رہے ہیں تو لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو صرف ہم فارمیلٹی ہی کیوں پوری کرتے ہیں یا ہم فرائض ہی کو کیوں ہم نفلی صدقات کو چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بس سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دے دی دیٹس انف بس کافی ہے ہم نے 4 فرض پڑھ لیے کافی ہے رمضان کے روزے رکھ لیے یہ کافی ہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے جتنا اس نے آپ کو نوازا جتنی نعمتیں بڑھتی چلی جائے اتنی ہی آپ کو چاہیے کہ اپنے دینے کا بھی ہاتھ کھلا کر لیں یعنی اگر اللہ آپ کو مال سے نواز رہا ہے تو انسان اور زیادہ صدقات کرے اگر صحت بہت اچھی ہے نفلی روزوں کا اہتمام کرے نوافل ادا کرے یہ تہجد کے لیے اٹھا کرے تو یہ ہے وہ لوگ کہ جو جنتی ہیں ہم فیہا خالدون جو کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ونزعنا اور کھینچ لیا ہم نے ما جو کچھ فی صدورہم ان کے سینوں میں ہے من غل کینہ میں سے اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کھینچ لیے من غل ان کے کینے غل کہتے ہیں دل کی کدورت دل میں میل کا آ جانا کسی کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ اپنے دل میں رکھ لینا کوئی اس کے بارے میں کوئی آپ کو بات بری لگی جو آپ نے اس کے ساتھ کلیئر نہ کی اس کو دل میں رکھ لیا کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہماری دوسروں کے ساتھ کچھ ڈیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو ہم بات کو وہیں کلیئر کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں وہ نفرت کا بیج اپنے دل میں بو لیتے ہیں تو وہ بیج آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے وہ پھر کینہ اور نفرت اور عداوت اور دشمنی میں بدل جاتا ہے
اور بعض اوقات بڑے جو اچھے قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی کسی دوسرے اسکالر کے خلاف یا کوئی جو مل کر ایک جماعت میں کام کر رہے ہیں تو ان کے کچھ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب انسان نے جنت میں جانا ہوگا، دیکھیے جنت میں اگر جا کر انسان نے ادھر بھی نفرت اور کدورتیں اور کینہ ہی رکھنا ہے تو پھر تو جنت کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا۔ اس جنت کا کیا فائدہ کہ جس میں دو ٹولیاں ادھر بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کر رہی ہوں، دو ادھر بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے سے باتیں چھپا رہے ہوں، کر رہے ہوں۔ ایسا جنت کا تو پھر مزہ حرام کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجے کیا کرے گا؟ ہمارے دلوں کو صاف کرے گا، یعنی جنت لے جانے سے پہلے ایک پل پر روک لیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان جو بھی زیادتیاں ہوئی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، یعنی جو مس انڈرسٹینڈنگز تھیں دنیا میں وہ بالکل کلیئر کر دی جائیں گی، پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ گندے دل جس میں کینہ اور نفرت ہو اور جیلسی ہو کسی کے خلاف، وہ دل جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ دیکھیں اگر تو کوئی تھوڑی بہت رنجش، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوا تو وہ تو حل ہو جائے گا، تو اگر ہم نے اپنے دل میں کسی کی اتنی نفرت پال رکھی ہے، ہم کہتے ہیں میں فلاں کو تو معاف کر ہی نہیں سکتی، میں تو اس کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، میں اس سے بہت نفرت کرتی ہوں، میں اس کو دیکھنا نہیں مانتی، میں تو اس کی شکل دیکھنے کی مطلب خواہاں نہیں ہوں، تو پھر ایسے دلوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو ادھر بھی صاف نہ ہو پائے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا ہی میں جب کوئی چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو ایک دوسرے سے فوراً کلیئر کر لینی چاہیے، لیکن اگر اس کے باوجود بشری تقاضے کے طور پر کچھ دل میں رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت ہمیں بھیجنے سے پہلے اس کو صاف کر دے گا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی کچھ رنجشیں ہوا کرتی تھیں، تو حضرت علی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، یعنی ان لوگوں کے دل میں جو آپس میں ایک دوسرے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ میں نیکی میں آگے نکل جاؤں تو کوئی اور نکل جاتا تو ان کو دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی کہ ہمیشہ وہی نیکی میں آگے نکل جاتا ہے، وہی جہاد میں آگے چلا جاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی صحابہ میں بھی ہو جایا کرتی تھیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں، عثمان، طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کہ یعنی ہم ان کو پاک کر دیں گے اس سے پہلے کہ وہ جنت میں جائیں، تو ادھر جا کر جنت کا حق ادا نہ ہو سکے، یعنی جنت کا مزہ خراب نہ ہو جائے، تو دلوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ تجری بہتی ہوں گی من تحتہم ان کے نیچے سے الانہار نہریں، تو وہ جنت تو صاف ستھری جگہ ہے، پاک لوگوں کے اور پاک دل والے لوگوں کی جگہ۔ وقالو اور کہیں گے وہ الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اللہ جس نے ہدانا ہدایت دی ہمیں، لہٰذا اس کی۔ تو جب جنت پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر لوگ کہیں گے، مومن کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یعنی وہ تو سب سے بڑا شکر کا مقام ہوگا کہ انسان نے اپنی آخری منزل اور آخری کامیابی کو، الٹیمیٹ جو سکسیس ہے اس کو پا لیا، تو پھر انسان وہاں جا کر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور کیا کہے گا، اللہ ہدانا لہٰذا، کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا تھا، اگر ہمیں ہدایت کا بندوبست اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہ کرتا تو ہم تو بھٹکی ہوئی زندگی گزارتے اور جہنم میں جا گرتے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کی تکلیفوں سے بچا کر اتنی اچھی جنت میں ایک جگہ دی، ایک ہمارے لیے گھر بنا دیا۔ وما کننا اور نہ تھے ہم لنہتدیا کہ ہدایت پاتے، یعنی یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم خود ہدایت پاتے، ہدایت صرف اللہ ہی کی طرف سے، ان الہدی هو الہدی، یعنی اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، تو ادھر پہنچ کر یعنی جنت کو پا کر ان کی جو خوشی کی انتہا ہے اس میں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور پھر یہ نہیں کہا کہ ہم خود ہدایت یافتہ تھے، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا، بلکہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود کام کر کے تو وہ بیک گراؤنڈ میں کام کرنا پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام تو تھوڑا کرتے ہیں لیکن وہ اشتہار زیادہ لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک پینی بھی چیریٹی کروں تو کئی اخباروں میں چھپنا چاہیے، ٹی وی میں بھی میری نیوز چلنی چاہیے کہ آج فلاں بن فلاں نے صدقہ کیا ہے کسی آرفنیج میں گیا ہے اور وہ یہ کچھ ادھر دے کر آیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے چھپے ہوئے
छुपे रुस्तम उनको कह लें, या ऐसे वो पीछे रह कर नेकियां करने वाले होते हैं कि नेकी तो खुद कर रहे होते हैं लेकिन क्रेडिट किसी और को दे रहे होते हैं। तो मोमिन ऐसा होता है कि वो दूसरों की मेहनत का काम खुद छीन कर अपना नाम नहीं लगा लेता, बल्कि खुद काम करके भी दूसरों को क्रेडिट दे देता है। उसको क्योंकि अपना नाम नहीं बनाना होता, उसको तो अल्लाह की रजा चाहिए होती है। तो वहां पहुंच कर भी मोमिन क्या कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र, हमारा तो कोई कमाल नहीं कि हम यहाँ तक पहुंचे। अल्लाह ने हमें हिदायत दी, और अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता तो हम हिदायत ना पा सकते, क्योंकि इन्नल हुदा हुवल हुदा, हिदायत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। हदीस में आता है कि इंसान का दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह ताला जिस तरफ चाहे उसको मोड़ दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी फैमिली में या हमारे अपने बच्चे, कि हम बड़े हरीस होते हैं कि वो हिदायत याफ्ता हो जाएं, वो कुरान की तरफ आ जाएं। आप उनके लिए दुआ करते हैं, उनको बार बार बुलाते हैं, पकड़ पकड़ के उनको खींचते हैं कि अपनी इस्लाह कर लो, सुधर जाओ, लेकिन वो नहीं सुनते। तो हिदायत सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, कोई इंसान किसी को हिदायत देने पर कादिर नहीं। लौला, अगर ना, अन अन अनहदा, ना ये कि हिदायत देता हमें अल्लाह अल्लाह, और अगर अल्लाह हमें रास्ता ना दिखाता, लक़द, अलबत्ता बेशक, जाअत, आए, रुसुलु, रसूल, रब्बिना, हमारे रब के, बिल हक, हक के साथ। तो जो हिदायत मिली वो भी किस तरफ से मिली हमें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और इसी तरह जो पहली उम्मतों के लोग होंगे तो उनकी भी हिदायत उनके अंबिया के ज़रिए से उनको मिली। तो अल्लाह ताला ने जो उनको प्रॉफिट्स को काम देकर भेजा, जो पैगाम उनको दिया, तो इन लोगों ने उस पैगाम पर अमल किया, तो फिर वो जन्नत के वारिस ठहरे। वनूदू, और पुकारे जाएंगे वो, अंतिल कुम, कि ये है अल जन्नतु, जन्नत, उरिस्तुमूहा, वारिस बनाए गए हो तुम, बिमा, बसबब इसके, कुन तुम थे तुम तामलून, तुम करते। यहाँ उरिस्तुमूहा यानी वारिस बनाए गए तुम, यानी जन्नत को इनकी वरासत कहा गया। वरासत इसलिए भी कि जो हमारे बाप हजरत आदम है वो सबसे पहले जन्नत में थे, और फिर शैतान की वजह से और अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत की वजह से जन्नत से निकाल लिए गए। तो वो एक तरह से हमारे बाप की, कह लें कि, विरासत ही है। तो जब हम वापस उसमें जाएंगे तो ऐसे ही कि जैसे हमने अपनी बाप की विरासत को पा लिया। और यहाँ उरिस्तुमूहा का एक मतलब ये भी हो सकता है कि विरासत वो चीज़ होती है जो आपको बिना मेहनत के मिल जाती है। देखें, हमारे बाप हमारे लिए जो कुछ छोड़ के जाते हैं, उसमें मेहनत तो सारी हमारे पेरेंट्स की होती है, हमारा तो उसमें कोई कमाल नहीं होता। तो वो हमें मतलब बगैर एफर्ट किए कोई चीज़ मिल जाती है। तो इसलिए भी इसको कहा गया है कि जन्नत के तुम वारिस बनाए गए। यानी अमल तो इंसान ज़रूर करता है, लेकिन इंसान के अमाल इस काबिल नहीं है कि वो जन्नत को पा सके। हदीस में भी आता है ना कि कोई इंसान महज अपने अमल की बिना पर जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा में से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी नहीं? तो फरमाया, हाँ, जब तक मेरे शामिल हाल भी अल्लाह का फजल ना हो तो मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता। यानी जन्नत ऐसी चीज है कि कोई इंसान उसकी कीमत अदा कर ही नहीं सकता। अगर वो पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक सजदे में ही गिरा रहे और एक भी गुनाह से सरजद ना हो, इसके बावजूद वो अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं डिजर्व करता हूँ अब जन्नत। जन्नत अल्लाह की रहमत है, और ये उसका फजल है कि वो जिसको चाहे जन्नत में जगह दे। किसी के अमाल इस काबिल नहीं है कि वो जन्नत को पा सके। तो इसलिए यहाँ ये वर्ड यूज किया गया कि उरिस्तुमूहा, तुम वारिस बनाए गए हो जन्नत के, बिमा कुंतुम तामलून, बवजह इसके कि जो तुम अमल करते हैं। अच्छा, मोमिनीन कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको क्रेडिट जाता है, ये सब आपकी वजह से है कि आपने हमें हिदायत दी और हमने अच्छी जिंदगी गुजारी और आज हम जन्नत के वारिस बनाए गए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, ये तुम्हारे अमाल हैं, यानी जो तुमने अमल किया ये उसके बदले में तुम्हें दिया गया। तो यानी अमाल अच्छे करेंगे तब अल्लाह का फजल आएगा और हम जन्नत हासिल कर सकते हैं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि सिर्फ अल्लाह के फजल से मैं जन्नत में चला जाऊं तो नेक अमाल ना करूं, या फिर कहे कि मैं नेक अमाल बहुत करता हूं, मुझे अल्लाह के फजल की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीजें होंगी शामिल हाल, तो तब हम जन्नत के वारिस बन जाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जन्नत की आयत पढ़ते तो अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि तमाम नहरें वहीं से निकलती हैं। वनादा, और पुकारेंगे, असहाबुल जन्नह, जन्नत के साथी, असहाब अन्नार, आग वालों को,
ان یہ کہ قد بے شک وجدنا پایا ہم نے ما جو وعدنا وعدہ کیا ہم سے ربنا ہمارے رب نے حقاً سچ، اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا۔ اچھا اب آپ یہ بھی کوشچن کر سکتے ہیں کہ جنت تو اتنی اعلیٰ چیز ہے، وہ ایک اونچی چیز ہے۔ ہم جنت کے جب درجات کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں تو ایک جنت کے جو درجے ہے اس سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا زیادہ جتنا زمین سے ان ستاروں کا۔ تو جنت ایک بلند چیز ہے، اور نار جو ہے، آگ جو جہنم ہے، وہ ایک گہری چیز ہے۔ جیسے آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ ایک دفعہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے جو 70,000 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا اور آج وہ اس کی تہ میں پہنچا۔ اتنی گہری چیز ہے وہ جہنم۔ اچھا کبھی آپ کو کسی کنویں میں جھانکنے کا اتفاق ہوا ہو؟ کیسی وہ ایسی گہری سی چیز ہوتی ہے اور اس میں اندھیرا ہوتا ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے صرف جھانکنے سے ہی اس میں۔ حالانکہ وہ باؤنڈری بھی بنی ہوتی ہے سائڈ پہ، انسان اتنی جلدی گر نہیں سکتا، تو لیکن آپ جہنم کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی گہری ہوگی کہ 70,000 سال لگ گئے ایک پتھر کو اس کی تہ میں جانے کو۔ تو اب یہ جنتی اور جہنمی آپس میں کیسے کانٹیکٹ کر رہے ہیں؟ تو آپ آج کل کے دور میں تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ دیکھیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کس طرح سے ایک دوسرے کی آواز بھی سن سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ انسٹنٹلی ہمارا میسج چلا جاتا ہے، وائس نوٹ چلا جاتا ہے، ویڈیو کال ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں یہ رنگ دکھا دی ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل کہ کوئی ایسا کنیکشن وہ قائم کر دے کہ ہوں تو جہنمی اپنے جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں اور جنتی اپنی بلندیوں پر جنت الفردوس میں، لیکن وہ آپس میں کس طرح سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی ویڈیو کالنگ جیسی کوئی چیز ہو، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، فہل وجدتم تو پس کیا پا لیا تم نے، ما وعدہ جو وعدہ کیا ربکم تمہارے رب نے، حقاً سچا، قالو کہیں گے وہ نعم ہاں۔ تو جب پوچھیں گے جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں، فَأَذَّنَ تو پس اعلان کرے گا مؤذن اعلان کرنے والا بینہم ان کے درمیان اللعنۃ اللہ علی الظالمین کہ لعنت ہے ظالموں پر۔ ان لوگوں نے تو ظلم کیا اپنی جان پر اور پھر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا، تو ان لوگوں پر لعنت ہے کہ جن کے پاس ہدایت آئی بھی تھی تو انہوں نے ہدایت کو دھتکار دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل گئے اور آج جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان پر لعنت ہو۔ یعنی جب وہ آپس میں بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسرافیل یا کوئی فرشتہ آواز لگائے درمیان میں کہ یہ ہے کہ جو لعنت کے حقدار ٹھہرے اور انہوں نے ظلم کیا اپنی ذات پر، تو اس طرح کا کنیکشن ہوگا۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی تھی تو انہیں خطاب کرتے ہوئے بھی کہی تھی۔ تو جس پر حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو ہلاک ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ کوسچن کر رہے تھے کہ جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا عذاب کا تو وہ اب تمہیں نظر آ گیا، کیونکہ جیسے ہی موت کے فرشتے آتے ہیں تو انسان کا عذاب اس کے جہنم کا ٹھکانہ اس کو فوراً دکھا دیا جاتا ہے۔ جیسے قبر میں بھی، جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ حدیث ڈسکس کی نا کہ انسان کا حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے ایک جہنم میں، تو جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر تو تم نیک اعمال کرتے تو یہ تھا وہ جنت کا گھر جس کے تم حقدار ٹھہرتے، لیکن اب چونکہ تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہیں تو یہ ہے جہنم کا گھر، تو اس کو وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ الذین وہ لوگ یسدون کا روٹ سواد دال ڈال ہے، یہ ایسا لیٹر ہے آپ نے کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو جس میں خود بھی رکنا آتا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا۔
یعنی جو اللہ کی راہ سے رکتے اور روکتے ہیں ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے وَيَبْغُونَهَا اور جو چاہتے ہیں ایواجا ٹیڑھا پن یعنی جو کجی چاہتے ہیں ایواجا کہتے ہیں ٹیڑھا پن یعنی ہر بات میں اپنے ہی سٹائل سے اس کو موڑ توڑ لینا یا اپنا رنگ چڑھا لینا اپنی مرضی کا مطلب نکالنا اس میں غلطیاں نکالنا وہم اور وہ بالآخرتی آخرت کے کافرون انکاری ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس سے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں تو ایواجا میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان کے کہ یہ کیا ضرورت ہے حجاب کرنے کی یہ تو عورت کو اس عورت کی ترقی میں یہ مانے ہے چیز یہ تو اس کے ترقی کی راہوں میں روڑے اٹکا دیتا ہے حجاب اس کی کیا ضرورت ہے یا کوئی کہے کہ نماز تو چلے ٹھیک ہے تو وضو کی کیا ضرورت ہے یا کوئی کہے کہ یہ روزوں کی کیا اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے کہ ہم ہاں بندوں کو بھوکا پیاسا مارنا ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی کوئی انسان ایسی باتیں نکال رہے دین میں کہ جو بالکل ہی ٹیڑھی ہوں جن کو عقل میں اس میں وہ ایسی ایسی مطلب دلیلیں نکال کے لائیں کہ انسان اس عمل پہ یعنی ریلکٹنٹ ہو جائے اس کا دل نہ چاہے عمل کرنے پر وبینہما اور درمیان ان دونوں کے حجاب پردہ ہے وعلی الاعراف اور اوپر اعراف کے رجال مرد ہوں گے یعرفون پہچانتے ہوں گے کلن ہر ایک کو بسیماہم ساتھ ان کی نشانیوں کے ونادوا اور پکاریں گے وہ اصحاب الجنہ جنت والوں کو ان یہ کہ سلام ان سلامتی ہو علیکم تم پر لم نہ یدخلوہا داخل ہوئے ہوں گے وہ اس میں وہم اور وہ یطمعون خواہش مند ہوں گے اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر کہ یہ جنت میں نہ گئے لیکن اس کی امید رکھتے ہوں گے یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو نہ تو جنتی قرار پائے ہیں اور نہ جہنمی یعنی جن کا پیمانہ بالکل برابر آ گیا جب ان کے اعمال کو تولا گیا تو نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر نکلیں یعنی نیک اعمال تو تھے لیکن اتنے نہیں تھے کہ ان کے لیے جنت لکھ دی جاتی لیکن گناہ بھی تھے لیکن اتنے نہیں تھے کہ فوراً ان کی جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے ان آراف والوں کو کہ ٹھیک ہے تم لوگ ویٹ کرو پہلے ساری دنیا کو نپٹا لیا جائے جو جنتی ہیں ان کو جنت میں بھیج دیا جائے جو جہنمی ہیں ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے تب تک تم انتظار کرو یہ جہاں انتظار کر رہے ہوں گے وہ ایک پل ہوگا یعنی ایک طرف وہ جنت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوسری طرف دوزخ کے نظارے بھی لے رہے ہوں گے اور یہ سینٹر میں پھنسے ہوئے ہیں ایک کشمکش میں ہے جب اس طرف کو دیکھیں گے اصحاب الجنہ کی طرف تو کہیں گے ان سلام علیکم کہ سلامتی ہو تم پر تم تو بڑے سلامت ہو تم تو بڑے خوش ہو تو اس میں ابھی داخل تو نہیں ہوئے لیکن اس کی امید رکھیں گے کہیں گے کاش کہ ہم بھی اس جنت میں جائیں کتنی خوبصورت جنت ہے کیسے لوگ اس میں مزے لوٹ رہے ہیں لیکن جب جہنم کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے کہ پتہ نہیں اب ہمارا فیصلہ کیا ہوگا تو آراف کہتے ہیں آئین رافع اس کا روٹ ہے ایک ایسی بلند جگہ اونچی جگہ کہ جو تو ان کا جو پل ہوگا وہ بھی ایسی جگہ پر ہوگا کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا ہو سکتا ہے وہ پل صراط ہی کی کوئی کنٹینیویشن ہو اس کا ہی آگے چل کے کوئی حصہ آتا ہو کہ جہاں ان کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم انتظار کرو تمہارا فیصلہ سب سے اینڈ پر کیا جائے گا تو یہ کتنا مشکل ٹائم ہوگا کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ہمارے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے گا تو ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑیں یہ سوچ کر کہ کوئی بات نہیں یہ چھوٹی سی تو نیکی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک جوں کے انڈے کے برابر جو نیکی ہوگی وہ جنت میں لے جانے کا فیصلہ کر دے گی اور جوں کے انڈے کے برابر جوں کا انڈا کیا ہوتا ہے وہ لیک جس کو آپ کہتے ہیں کبھی کسی کے سر میں جوئیں پڑی ہوں تو آپ دیکھیں کہ جوں خود ہی کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جوئیں جو ہوتی ہیں بہت ہی مائنیوٹ سے جیسے چھوٹے سے انسیکٹ سے کیڑے سے ہوتے ہیں تو اس کا بھی اگر انڈا ہو یعنی وہ لیک ہو تو وہ کیا فرق ڈالے گا اس طرح ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن قیامت کے دن ان سے بھی فیصلہ ہو جائے گا کسی کا اگر جوں کے انڈے کے برابر بھی وزن زیادہ ہو جائے گا تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور اگر اتنی ہی مقدار میں ایک رائی کے دانے برابر بھی نیکی کم پڑ جائے گی
تو پھر انسان مانگتا پھرے گا کہ کوئی تو مجھے اتنی سی نیکی دے دے کہ میرا کام بن جائے، لیکن سب کو اتنی خود ضرورت ہوگی کہ وہ کیسے اپنی نیکیاں کسی کو دیں۔ تو اس لیے کسی بھی نیکی کو ہم نے حقیر نہیں جاننا، کسی گناہ کو یہ سوچ کر نہیں کر لینا کہ یہ چھوٹا سا تو ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹا گناہ ہی ہمیں برباد کر دے، اور کہیں کوئی نیکی یہ سوچ کر نہیں چھوڑ دینی کہ چھوٹی سی تو نیکی ہے، کوئی بات نہیں، اگر ایک نیکی ہاتھ سے نکل بھی گئی تو ڈزنٹ میٹر، اور بھی کافی موقع ملیں گے۔ تو ہر نیکی کو یہی سمجھیں کہ شاید یہی میرے لیے حرف آخر ہے، یہ اگر میں نے کر لی تو شاید اسی سے ہی میرا فیصلہ ہو جائے۔ تو انسان کوئی بھی نیکی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، ورنہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ اعراف والوں کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان سے کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، لم يدخلوها وهم یطمعون، وہ اس میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن امید رکھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے۔ وَإِذَا، اور جب صرفت، پھیری جائیں گی ابصارہم، نگاہیں ان کی، تلقاء، طرف اصحاب النار، جہنم والوں کے، قالو، کہیں گے وہ، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنانا تو، نہ کرنا تو، مع القوم الظالمین، اس ظالم قوم کے ساتھ۔ اور جب ان کی آنکھیں دوزخوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ اچھا پیچھے یہ دیکھیں کہ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہاں جنتیوں سے تو وہ خود خطاب کر رہے ہیں، خود ان کو پکار رہے ہیں، لیکن یہاں الفاظ آتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، یعنی جہنم کی طرف تو ان کا دیکھنے کا بھی دل نہیں کرے گا، وہ تو دیکھنے سے بھی ڈریں گے اس کو، تو خود بخود ان کے چہرے پھیرے جائیں گے کہ دیکھو اس طرف بھی، یعنی ایسی امید اور ایسا خوف ہوگا ان کے اوپر۔ ایک امید یہ آئے گی، ایک رنگ آئے گا کہ جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک رنگ اڑ جائے گا کہ کہیں جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں۔ تو جہنم کی طرف ان کے منہ پھیر دیے جائیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے جہنم کے وہ پتھرٹک قسم کے سین لائے جائیں گے کہ دیکھو تم، یہ جہنم بھی ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالم قوم میں تو شامل نہ کرنا، یعنی جہنم میں ہمیں نہ بھیجنا۔ تو یہ اس جو اصحاب اعراف ہیں، یعنی اعراف والے لوگ ہیں، اسی کی نسبت سے اس سورہ کا نام بھی سورۃ الاعراف ہے۔ تو ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اپنے کل کے لیسن میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔